الحمدللہ عز و جل مجھے اس سال زندگی میں پہلی بار حج کا نصیب ہوا. بہترین طریقے سے حج کے ارکان انہوں نے سکھائے. یہاں پاکستان میں تربیت کی, وہاں ایون کہ منی میں, مزدلفہ میں, جہاں جہاں ضرورت تھی ہمیں وہاں انہوں نے سکھایا. ہر جگہ جا رہے تھے تو ہمیں پہلے گائیڈ کر رہے تھے, پھر ہمیں لے کے جاتے تھے. نماز کی اپلیکیشن ہے, اس میں طریقہ کار تھا, تو کافی آسانی ہوئی ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ساتھ جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو قدم با قدم رہنمائی ملتی رہی ہے, ہر ایک چیز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہاں سے حج سکھا کے بھیجتے ہیں آپ کو. آج الحمدللہ بڑا اچھا ذوق ملا. مدینے کی یاد نے وہ تڑپا دیا کہ کیا کھویا کیا پایا, مدینہ یاد آیا ہے, تو بڑا اچھا لگا. قبلہ میرے سنت سے دعا کی التجا ہے کہ ہمیں جب تک زندگی ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی رہے, اور جب وقت آخر آئے تو جنت البقیع نصیب ہو جائے. میں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے. میری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے سب کچھ ملا ہے دعوت اسلامی سے. آج جو کچھ بھی ہمیں حج پہ گئے ہیں میرے اہل سنت کے صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جذبہ دیا. میں نے جو یہ سال جو حج 2025 کیا ہے, یہ تقریباً میں نے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہی کیا ہے. اس کے علماء جو دعوت اسلامی کے ادھر مکہ اور مدینہ میں جو مبلغ تھے ان کے ساتھ, خاص طور پہ حاجی اظہر اطاری, ان کے ساتھ میں نے یہ حج کیا ہے. رفیق الحرمین جو ہے نا وہ میں ساتھ لے کے گیا تھا. علماء نے اس کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت صاحب نے یہ حج کا جو نچوڑ ہے نا وہ اس میں سارا بیان کر دیا ہے. اگر یہ رفیق الحرمین میں اگر کوئی ساتھ لے کے جائیں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور میں نے محسوس کیا کہ رفیق الحرمین جو کتاب ہے وہ ہر حاجی کو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. میں تقریباً 20 سال سے میرے اہل سنت کا مرید ہوں, تو میں نے زیارت نہیں تھی کی لائیو. جب میرے اہل سنت آ رہے تھے تو میں نے جب میری نظر پڑی ہے مرشد کریم پر تو مجھے یہ پتا کر کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے جو وہ اللہ والے ہی ہیں. مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہے, بہت اچھا لگا شرکت کر کر. وہاں سے آ کے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے انسان کو, جو ضروری ہے ہمارے لیے. مجلس سے حج عمرہ نے جو مفتیان کرام کے نمبر وغیرہ دیے ہوئے تھے اسپیشل جو حج کے لیے سروس جاری کی جاتی, اس کا ماشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ اچانک پیش آ جاتا ہے تو وہ مفتی صاحب سے پوچھیں اور فوری ماشاءاللہ رپلائی کا آنا, اس سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے. انہوں نے ہمیں ایک تو تربیت ہماری کی کہ کس طرح ہم نے حج کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہوٹلوں میں جا کر منا میں عرفات میں دعائیں بھی کی. ماشاءاللہ جو تڑپ دکھاتے ہیں, تڑپ سکھاتے ہیں مدینے پاک کی, مدینے اور مکہ شریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اولیاء اعظام کی, یہی بہت اچھی بات ہے جی الحمدللہ. جدائی کی بھی جو ماشاءاللہ وہ باتیں سکھاتے ہیں, اس کی بھی تو تڑپ ہوتی ہے, اس کی علیحدہ تڑپ ہے. جو حسرت ہوتی ہے ادھر جانے میں اس کی جو تڑپ جگاتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ علیحدہ ہی لطف ہوتا ہے اس کا. میرا نام محمد شعیب تنویر اطاری ہے, میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, اور اس سال 2025 کا میں نے دعوت اسلامی مجلس سے حج عمرہ کے ساتھ حج کیا. اب میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ جیسے ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رکعت اور سوز رکھتے ہیں, حج کے بعد بھی وہ سوز اور رکعت کیسے برقرار رہے گا؟ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تاثرات حاجی صاحبان نے دیے. اب یہ کہ جو ان مقامات پر ہے مکہ پاک میں, مدینہ منورہ میں, ظاہر ہے کہ وہ فضائیں وہ ہوائیں تو اپنے وطن میں نہیں ہیں, تو اسی طرح کا سوز تو یہاں کہاں ملے گا وطن میں. تاہم یہ کہ اگر اس کی یاد دل میں بسی رہے اور دل میں احساس رہے کہ میں مطلب وہاں گیا لیکن افسوس کہ سارا وقت میں نے غفلت میں گزارا اور کچھ کر نہیں پایا. تو جاتے وقت تو یوں ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا, یہ پڑھوں گا, اتنے قرآن ختم کروں گا, تو اتنے طواف کروں گا, اور وہاں جا کر بعض اوقات یہ کہ بندہ جو ہے ادھر ادھر الجھ کر رہ جاتا ہے, تو کچھ کر نہیں پاتا. تو اس طرح سوچے پھر وہاں کی فضاؤں کو یاد کر کے دوبارہ اپنے دل میں اس کا شوق بڑھا کر, حسرت بڑھا کر کہ میں دوبارہ حاضری دوں, میں دوبارہ حاضری دوں, تو اس طرح مطلب انشاءاللہ آپ کو ذوق ملے گا. پھر یہ کہ فراق مدینہ کے تعلق سے نعتیں اور کلام سننے سے بھی بڑا ذوق جو ہے نا یہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے مطلب اپنے اندر. تو اس طرح کے کلام پڑھیں. دراصل دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے نا
दीनी माहौल में और आशिका रसूल की सोहबत मिलेगी तो इंशाअल्लाह ये सोजो गुदाज और रिक्कत नसीब होती रहेगी। वरना हर तरफ माहौल जो है ना वो बड़ा अजीब व गरीब है। दुनियावी माहौल है कि बंदा बहुत कुछ वहाँ रोता है धोता है सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ आकर फौरन उसको ऐसा मतलब कहकहों का और ठट्ठा मस्करियों का और माहौल मिल जाता है कि वो सारा जो वहाँ जो था ना वो अंदाज फौरन चेंज हो जाता है। इसलिए अपने माहौल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह तरकीब बनी रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको सोजो गुदाज नसीब फरमाए। तैबा की जुदाई ने जीने का मजा बख्शा, इसी का शेर है, कोई लफ्ज भूलता नहीं हूं तो। तैबा की जुदाई ने जीने का मजा बख्शा, मैं कैसे कहूँ जीना दुश्वार नजर आए। न सरकार के मदीने की अगर जुदाई की तड़प दिल में सही मानों में रच बस जाए ना तो फिर यहाँ भी मदीना ही मदीना है। मदीना याद आना ये भी बहुत बड़ा मतलब है कि ज़ौक़ और बहुत बड़ा मतलब है कि लुत्फ का माहौल है, लुत्फ का सबब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।